السلام علیکم، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل ویو اپڈیٹس ٹیک۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمیونیکیشن اسکل MCM 301 کے لیسن نمبر 26 سے 30 تک۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہم میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو اس کا سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ایک نئی ویب سائٹ بنائی تھی ویو ایڈیو ٹیک کے نیم سے، جس کے اندر آپ کو ہر قسم کی مڈ ٹرم فائنل ٹرم کی پریپریشن کے حوالے سے ہر چیز آپ کو مٹیریل وہاں سے مل جائے گا۔ تو وہ ڈسکرپشن میں لنک دیا ہو، جا کے وہ وزٹ لازمی کیجیے گا۔ چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن 26 ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چل رہا ہوں، اب نیکسٹ لیکچر ہوں گے بالکل ہی شارٹ، اسی لیے میں نے وہ 5 کر کے آپ کو کروا رہا ہوں، 4 5 کر کے۔ تو جو 19 سے 25 تک تھے وہ تھوڑا سا امپورٹنٹ تھے، 22 سے 25 تک، یعنی کہ کبھی مڈ آتا ہے 90 تک مڈ میں آتے تھے، اب اس دفعہ ہمارے آئے تھے 22 تک۔ تو 22 سے 25 تک جو لیکچر تھا وہ آپ نے اچھے سے واچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے تھوڑی سی کھانسی بھی ہے تو ایڈجسٹ کر لیجیے گا، کیونکہ ویڈیو بنانا ضروری ہے، اور اس ٹائم رات کے 3 4 بجے ہیں، اور ویڈیو بنانا زیادہ ضروری تھا، اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ تھی۔ تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن 26 ایلیمنٹ آف افیکٹو ریٹن کمیونیکیشن۔ وہ ایلیمنٹ بتائیں جو افیکٹ اور ریٹن کمیونیکیشن میں، مطلب کہ اب یہ جو ایلیمنٹ ہے نا، یہ سارے الگ الگ چیپٹر ہیں، مطلب الگ الگ سارے لیسن ہیں۔ جیسے ہم نے اس لیسن میں ہم نے یہ کرنا ہے کرٹیسی، مطلب شائستگی، ہماری آواز میں جو شائستگی ہوتی ہے، احترام، نرم لہجہ۔ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھنا ہے، پھر کریکٹنیس، پھر کنسسٹنس، اور پھر کلیئرٹی، پھر کریکٹنیس، پھر کمپلیٹنسی، ٹھیک ہے؟ ہم نے پھر ایسا یہ سارے لیکچر کور کرنے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے کور کرنا ہے، مطلب کہ لیسن 26 میں ہم نے کور کرنا ہے کرٹیسی۔ کرٹیسی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا شائستگی، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ شائستگی یعنی جیسے ہمارا نرم لہجہ، ہمارا احترام کرنا بات کرتے وقت، ہمارا دھیمے لہجے میں آواز، مطلب کہ ایک دوسرے سے بات کرنا، یہ ہوتا ہے نرم لہجہ، کرٹیسی، ٹھیک ہے؟ تو اس لہجے میں ہم نے اپنے بات کرنے، ہمارا یور ایٹیٹیوڈ، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا، ہم کس لہجے میں آگے والے سے بات کر رہے ہیں، ہمارے آگے والا ہے کیا، مطلب کہ وہ کوئی چھوٹا لڑکا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، کس ٹائپ کا ہے، ہم نے یہ ساتھ میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یور ایٹیٹیوڈ ہم نے اس میں چیک کرنا ہے۔ صرف اور صرف یہ تھوڑی سی اس کے اندر چیزیں زیادہ مشکل نہیں ہیں۔ پیپل آر ڈیفینسو اور پیپل آر ناٹ پرفیکٹ، مطلب کہ وہ کیا مسٹیک وغیرہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ پیپل ایکسپیکٹ کرٹیسی، مطلب وہ کیا چیز اس سے ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کیا وہ انہیں الٹ ملتا ہے، مطلب پیپل ڈو ناٹ ڈو دا بیسٹ کین دے کین، پیپل بیسٹ دے کین کر سکتے ہیں، مطلب کہ ہونیسٹی، انٹیلیجنٹی، یہ فیلری، یہ ساری چیزیں اپنی بیسٹ کر سکتے ہیں۔ گائیڈنس، ٹھیک ہے؟ انکلوڈ میننگ فل اپولوجائز، مطلب کہ بات کرتے وقت ہمیں کوئی ہمارا میننگ غلط ہو گیا تو ہم اپولوجائز کریں فوراً، اس کو مطلب اس کی چیز کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے؟ انکلوڈ کرٹیسی ورڈنگ، اپنی ورڈنگ کو ہم نے ٹھیک کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہمارے پاس یہی تھا، پوزیٹیولی ورڈنگ، اپنی ورڈنگ کو پوزیٹیو کریں، ٹھیک ہے؟ نیگیٹیوٹی نہ کریں۔ مطلب کہ کوئی بات کرتے وقت بھی ہم نے بتانا، مطلب کہ مطلب اپنے اچھے لہجے میں ہم نے اس سے بات کرنا ہے، اچھا ایک تعلق قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پیغام کو ایک اس طرح بتانا ہے کہ اگلے والے کو وہ چیز دل میں اتر جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کرٹیسی، مطلب اس کے اوپر کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ غلطی کی ہے، تو ہم نے مطلب اس کو یہ، حالانکہ ہمارا لہجہ ٹھیک تھا لیکن کرٹیسی نہیں تھی، ہم نے کیا کہنا، برائے کرم یہ جو آپ کی معلومات ہے، یہ جو آپ نے غلطی کی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، دوبارہ پلیز آپ اس کو چیک کریں اور اس کو ٹھیک کریں۔ تو یہ ہوتا ہے کرٹیسی، مطلب کہ اپنے لہجے میں احترام، ادب لے آنا، ٹھیک ہے؟ لے کے آنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ لیکچر ہے 27، کریکٹنیس، مطلب کہ ہم نے چیزوں کو کیا کرنا ہے، کریکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں مطلب کہ
ہم نے کوئی ریٹن پیراگراف لکھ دیا، اس کے بعد ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کیا ہر چیز کریکٹ ہے، درست ہے، جیسے اس کے گرامر وغیرہ ٹھیک ہے، اسپیلنگ وغیرہ ٹھیک ہے، اس میں جو ہم نے معلومات پٹ کی ہے وہ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کریکٹنیس. ٹھیک ہے، جس سے اس میں ہمارے پاس اہم چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے گرامر کو استعمال کرنا ہے، مطلب غلط فہمی سے بچنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اور اپنا خود کے اندر اعتماد لانا، ہاں بھائی یار یہ جو میں نے بتایا بالکل ٹھیک ہے، پروفیشنل طریقے سے ہم نے وہ واضح کرنا ہے. ٹھیک ہے، اہم معلومات، اہم مطلب کہ اس کے نکات ہمارے پاس کیا ہوگا، مطلب ہم نے درست گرامر کا استعمال کرنا ہے، اسپیلنگ وغیرہ سارا کچھ درست کرنے ہیں، اور معلومات جو وہ ہمارے ساتھ درست ہو، ٹھیک ہو، اور مناسب زبان میں ہم نے استعمال کرنا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہ ہم نام یا رقم غلط لکھنے سے پورا خط غلط سمجھا جا سکتا ہے. مطلب کہ ہم نے اگر سینڈ کرنا تھا کسی ایسے پرسن کو، مطلب جیسے میں نے سینڈ کرنا تھا کسی بوائے کا نام لیتا ہوں احمد کو، اور میں نے اس کے اوپر لکھ دیا مزمل، تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط ہو گیا، سارا پیراگراف ہی غلط ہو گیا. اور رقم تھی 10,000 روپے اور میں نے اس کے اوپر لکھ دی 1,000 روپے، تو وہ بھی سارا کچھ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کریکٹنیس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کا نیکسٹ لیکچر 27 ہو گیا، 28 پہ چلتے ہیں. صرف اس سے یہی چیزیں باتیں ہیں جو آپ نے ضروری بات یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کنکریٹنیس. کنکریٹنیس کیا ہوتا ہے؟ کنکریٹنیس ہوتا ہے انحصار، مطلب کہ کوئی بھی بات ہے نا اس کو کم سے کم الفاظ میں ہم نے بیان کرنا اور واضح بات کرنی ہے. مطلب کہ یہ نہیں کہ اس میں کوئی مسٹیک بھی ہو اور چیزیں کٹ کر دی، نہیں، ہم نے کریکٹ کم سے کم ورڈ کو یوز کرنا اس کے اندر. ٹھیک ہے، کریکٹنیس میننگ بینگ اسپیسیفائی ڈیفائنڈ اینڈ ویوڈ ریدر دین دا ویجو اینڈ جنرل. مطلب کہ جو بھی ہم نے بات کرنی ہے اس کو کم الفاظ میں مکمل کر دینا اور واضح بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ وقت بچانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، غیر ضروری الفاظ اس کے اندر استعمال نہیں کرنے، اور پیغام کو آسان کرنے کے لیے ہم نے زیادہ اس کو لینتھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، فضول الفاظ جو وہ ہم نے ختم کر دینے. ٹھیک ہے، اب جیسے میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ مثال طور پہ ہم کہیں ایٹ دس ٹائم، مطلب کہ اب، ایٹ دس ٹائم اس کا مطلب اب ہوتا ہے، تو ہم اس کو سیدھی طرح کہہ دیں ناؤ. مطلب ایٹ دس ٹائم کہاں ہے، اور ناؤ ایک سمپل ورڈ، تو ناؤ اب، مطلب کہ ایک ہم نے سمپل ورڈ اور بات کو کم سے کم اس میں یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں، یو وانٹ وٹ، کیا، وین، یو نیڈ اٹ، مطلب اس طرح. ٹھیک ہے، اس کا نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ آگے پلاننگ. 28 ہم نے کر لیا. کنکریٹنیس مطلب کہ ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے عام بات کی بجائے واضح مفتی معلومات دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے 29. پلاننگ سٹیج. ہم نے پلاننگ سٹیج مطلب لکھنے سے پہلے ہم نے منصوبہ بنا لینا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے بتانا ہے کہ اس کے اندر کیا پلاننگ کی جائے گی، یہ چیزیں پلاننگ کی، مطلب کہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم کوئی بھی چیز پلان کریں گے تو اس سے پہلے ہم نے وہ منصوبہ بنا لینا نا. ہم نے اس کو استعمال کرنا کیسے، مطلب کہ استعمال کیسے ہوتا ہے یہ کہ بہتر تحریر لکھنے کے لیے جو بھی تحریر ہم لکھ رہے ہیں نا، جو بھی ہم مطلب کہ رائٹ کرنے اس کو بہتر بنانے کے، غیر ضروری غلطیوں سے بچنا ہمیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے ہی پلاننگ بنا لینی، مطلب مقصد ہم نے طے کر لیا کہ یہ ہم نے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پلاننگ سٹیج. ٹھیک ہے، اور اہم نکات ہم نے اس کے اندر یوز کرنے ہیں. تو اگر مطلب کہ ہم اس کو ایک شائستگی، مطلب کہ اگر ہم شائستی مطلب خط لکھ رہے ہیں نا، تو ہم نے پہلے مسئلے اور مسائل کا مقصد واضح کرنا ہے کہ یہ مسئلے ہے اور یہ ان کا مسائل ہے، مطلب کہ ان سے یہ مقصد حل ہو جائے گا، تو یہ ہم نے اس کے سٹارٹ میں ہی لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے لیسن 30. لیسن 30 میں ہم نے بتانا ہے
کہ آرگنائزنگ اسٹیج کیا ہوتا ہے؟ مطلب خیالات کو ترتیب دینا، جو ہمارے خیالات ہیں نا اس کو ہم نے ترتیب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ ہم نے آسان طریقے میں اس کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ پہلے ہم نے اس کی آؤٹ لائن کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ لائن ٹاپک کی آؤٹ لائن کے اس میں ہم نے بتانا ہے۔ اس میں ہمارے پاس 3 ریزن بھی ہے جو شارٹ میں امپورٹنٹ بھی ہے، کہ ہم نے کلیئرٹی ہم نے پہلے امپروو، مطلب کہ کلیئرٹی کیا ہے، امپروو کیا کلیئرٹی کرنی آف یور میسیج۔ سیکنڈ میں ہم نے سیوز رائٹنگ ٹائم، ہم نے ٹائم کو بچانا ہے۔ تھرڈ میں ہم نے اس کے مطلب پراپرلی ہم نے جو ٹاپک ہے اس کے میسیج کے وہی بتانے۔ ڈائریکٹ میتھڈ اور ان ڈائریکٹ میتھڈ ہمارے پاس کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ میتھڈ ہمارے پاس یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈائریکٹ میتھڈ مطلب کہ پہلی ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے اچھی یا اہم خبریں بتانی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم نے ان کی تفصیل دینی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کی درخواست منظور ہو گئی ہے، بعد میں وجہ بتائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ مطلب ڈائریکٹ اس کو بتا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈائریکٹ پہلے وجہ یا وضاحت دی جاتی ہے، آخر میں فیصلہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً کہ پہلے بتایا جائے کہ منصوبہ آمدنی پوری نہیں ہوئی، پہلے آخر میں قرض کی درخواست منتظر ہونے کی اطلاع دی جائے، مطلب کہ پہلے اس کو بتا دیا جائے پھر اس کو وہ اس کی چیز کے بارے میں انڈائریکٹ مطلب اس کو بتانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا لیسن اینڈ ہوتا ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔